من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما ہوا اہلہ والاول والآخر والظاہر والباطن وهو العلی العظیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال الامام زین العابدین علیہ السلام یا امت انت عالمت غیر معلمہ۔ آج جس بی بی کی شب شہادت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں چوتھے امام نے فرمایا کہ اے پھوپھی جان، آپ وہ عالمہ ہیں جو غیر معلمہ ہیں، کسی نے آپ کو سکھایا نہیں ہے۔ امام وقت کا بی بی زینب کے لیے جملہ ان کی عظمت اور شان اور بزرگی کو بیان کرتا ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے، تربیت حاصل کرتا ہے، اسے سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، لیکن ایک امام وقت یہ فرما رہا ہے کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ آپ کی ذات گرامی بڑی عظیم ہے کہ 3 معصوم ہستیوں نے آپ کی زندگی میں آپ سے مشورہ کیا ہے۔ امام ہوتا ہے، لیکن عظمت جناب زینب سلام اللہ علیہا یہ ہے کہ مولا حسین اور مولا سجاد اور مولا امام باقر علیہ السلام، یہ وہ 3 ذات کا خاص طور سے تذکرہ ملتا ہے کہ جنہوں نے جناب زینب سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اگر یہ دیکھا جائے تو مولا حسین اور ان کے بیٹے اور ان کے پوتے، ان تینوں نے نسل بعد نسل بی بی زینب سے مشورہ کیا ہے۔ آپ کی عظمت اور بزرگی کو بچپنے میں ہی پیغمبر نے، آپ نے پیغمبر کا دور دیکھا ہے۔ جناب زینب کی عمر مبارک جو ہے وہ 58-59 سال کے قریب ہے۔ 62 ہجری میں آپ کی شہادت ہے، 5 یا 6 ہجری میں آپ کی ولادت ہے۔ آپ نے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا ہے، اپنی ماں کا زمانہ دیکھا ہے، اپنے بابا کا زمانہ دیکھا ہے، مولا حسن کا زمانہ دیکھا ہے، مولا حسین کے ساتھ ساتھ ہیں کہ آپ کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے۔ مولا اتنی محبت کرتے تھے امام حسین علیہ السلام بھی جناب زینب سے، اور جناب زینب بھی اتنا محبت کرتی تھی اپنے بھائی سے کہ جناب زینب نے جس وقت آپ کی شادی عبداللہ ابن جعفر طیار سے ہو رہی تھی، عبداللہ ابن جعفر طیار بھی عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ بچپنا تھا، گھر بنا رہے تھے، گھروندہ بنا رہے تھے، مٹی کا گھر۔ رسول اللہ نے دیکھا، پوچھا جعفر یہ کیا بنا رہے، عبداللہ یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہا یہ گھر بنا رہے ہیں۔ کیا کرو گے؟ کہا فروخت کریں گے۔ کہا اس سے ملنے والے پیسے کیا کرو گے؟ کہا اپنی زندگی میں اور لوگوں کی زندگی میں صرف کریں گے۔
بچپنا ہے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا۔ پیغمبر نے دیکھا، جذبہ دیکھا، محنت دیکھی، حوصلہ دیکھا۔ پیغمبر نے دعا دی ہے عبداللہ ابن جعفر طیار کو، بچپنے میں ہی پیغمبر نے دعا دی اس جذبے کو دیکھ کر، اس سیرت کو، اس طریقے کو۔ فرمایا کہ اللہ تمہیں جود و سخا پر فیض کرے، تمہارے اندر سخاوت ہو، تمہارے اندر یہ جذبہ ہے خدمت کا، لوگوں کی خدمت۔ اور اللہ تعالیٰ نے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو ایسے ہی نوازا کہ وہ سخاوت سے مشہور تھے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ لوگ جو اگر کوئی کسی سے قرضہ لیتا تھا تو وہ قسم کھاتا تھا کہ ہمیں عبداللہ ابن جعفر طیار کی سخاوت کی قسم ہے، ہم یہ پیسہ واپس کریں گے۔ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ان سے جب جناب زینب کا عقد ہونے لگا ہے تو بی بی زینب نے اپنی شادی میں 2 شرطیں رکھی تھیں۔ امام حسین کی محبت جناب زینب سلام اللہ علیہ سے اتنا زیادہ ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کیا ہے اور بتایا ہے۔ یہ شرط یہ تھی کہ روزانہ زینب اپنے بھائی حسین سے ملنے کے لیے آئے گی، اجازت دینا ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب حسین کربلا کے لیے نکلیں گے تو زینب جو ہے کو اجازت چاہیے، حسین کے ساتھ جائیں گی، مقصد کربلا میں شامل ہیں، شریک امامت ہیں، شریکت الحسین ہیں، خدمت کے لیے زینب اور حسین کی قربانیاں ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جناب زینب کی عظمت و فضیلت کو رسول اللہ نے بچپنے میں ہی بیان فرمایا، کہا یہ میری بیٹی، یہ میری نواسی مثل خدیجہ ہے، مثل خدیجہ ہے۔ جناب خدیجہ نے دین کی حفاظت کے لیے، سربلندی کے لیے دولت کو نثار کر دیا ہے، دولت کو جو ہے نچھاور کر دیا اور دین کو پروان چڑھایا۔ یہی جذبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اندر ہے کہ بچپنا ہے، نبی نے فرمایا یہ میری بیٹی جو ہے یہ مثل خدیجہ، دین کا جذبہ، درد دین، نصرت امام، دین کو پروان چڑھانا، دین پر قربان کرنا، دین کے لیے قربانی دینا، یہ تھے جناب زینب۔ جس امام کی حدیث کہ اے پھوپھی جان آپ عالم غیر معلمہ ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ علی کے آغوش کی پروردہ ہے، جناب زہرا کی پروردہ ہے، رسول اللہ کی آغوش میں پلی بڑھی ہیں، پورا علم ہی علم ہے، پوری تربیت ہی تربیت ہے۔ مولا علی جب حکومت فرما رہے تھے، کوفے میں تھے، جناب زینب اپنے بابا کے ساتھ ہیں، جناب زینب نے تعلیم دی ہے، تدریس کا کام انجام دیا ہے، لوگوں کو پڑھایا ہے، قرآن پڑھایا ہے۔ قرآن بڑی عظیم شے ہے، بڑی عظیم چیز ہے۔ قرآن سید الکلام ہے، کلام اللہ ہے، معجزہ ہے، ہادی ہے، رہبر ہے۔ اسے جتنا پڑھو اتنا کم ہے، اس میں جتنا غور و فکر کرو اتنا کم ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ اسی میں سب کچھ ہے۔ آج مسلمان قرآن سے اتنا دور ہوتا جا رہا ہے کہ اب لوگ اسی قرآن کے نام پہ مسلمان کو بیدار کر رہے ہیں۔ ابھی جو کچھ ہوا ہے سویڈن میں، یہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی،
جب بے حرمتی ہوتی ہے تب مسلمان جاگتا ہے۔ تم قرآن کی تعلیمات پر اتنا عمل کر لو کہ کوئی تمہارے قرآن کے ساتھ نازیبا حرکت نہ کر سکے۔ قرآن کو اپنی زندگی میں اتنا نافذ کر لو، قرآن کی تعلیمات کو اپناؤ اور زمانے کو بتلاؤ کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ نے بھی قرآن چھوڑا ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، ہم نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ جناب زینب کوفے میں عورتوں کو درس دے رہی ہیں، درس قرآن۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کربلا قرآن میں کہاں ہے، جناب زینب نے کربلا واقع ہونے سے پہلے قرآن میں کربلا دکھلائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے، اس میں ہر چیز کا ذکر ہے، ہر خوش کو تر ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جستجو کرو، تحقیق کرو، اس سے نکالو، اسے پڑھو، اسے سمجھو۔ بعض برادران اہل سنت جو کہتے ہیں بدعت ہے کربلا، کیوں؟ آئی کمال لا کے رکھتے ہیں کہ غدیر میں تو غدیر نہ مانے لیکن آئی کمال مانتے ہیں، کیوں؟ ان کے فیور میں ہے۔ انہی سے یہ غدیر منواؤ تو نہیں مانتے لیکن آئی اکمال مانتے ہیں۔ جیسے ہی محرم آئے گا آئی اکمال پڑھ کے بتلا دیا جائے گا کہ دین تو مکمل ہو چکا، اسلام مکمل ہو چکا، اب اس میں کچھ کمی زیادتی نہیں، اور کربلا سے پہلے یہ دین مکمل ہو گیا، کربلا بعد کی چیز ہے، لہذا کربلا دین میں نہیں ہے۔ ان سے پوچھو کہ جس آیت کا حوالہ دے رہے ہو اس آیت کی شان نزول تمہیں پتہ ہے؟ جس دن دین مکمل ہوا ہے وہ کون سا دن تھا؟ اس دن کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ ہر آدمی بس اپنے فیور میں چاہیے، صحیح ہو یا غلط ہو چلنا چاہیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، کربلا بعد کے واقعات ہیں، 50 سال کے بعد کے واقعات ہیں، نہیں مانا جائے گا۔ جناب زینب کربلا واقع ہونے سے پہلے مولا علی کی شہادت 40 ہجری میں ہے، یعنی 40 ہجری سے پہلے جناب زینب کوفے میں عورتوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے یہ فرما رہی ہیں، یہ بتلا رہی ہیں، یہ بیدار کر رہی ہیں، دیکھو قرآن میں کربلا ہے اور کربلا ابھی واقع نہیں ہوئی ہے لیکن کربلا کے لیے تیاری ضروری ہے، کربلا کے لیے تیاری ضروری ہے۔ جناب زینب نے بتلایا ہے، اور وہ کون سی آیت؟ وہ حروف مقطعات میں آتی ہے۔ حروف مقطعات یعنی جس کا علم ہر ایک کو نہیں ہے، جو جاننے والے ہیں، جو صاحبان علم ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، جو عالم قرآن ہیں، جو محافظ قرآن ہیں، وہ بتلاتے ہیں، سب کے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہوتا ہے نا کہ اگر کچھ کوڈ ورڈ وہ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہی سمجھتے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پڑھا لکھا ہے وہی سمجھے گا، باقی سب تو جاہل ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک میسج دیکھا کہ اس میں لکھا تھا کہ کسی ہوٹل کے دروازے پہ لکھا تھا سنڈے کلوز، انگلش میں لکھا، ایک بندہ آگے بیٹھا ہے کب کھلے گا، باقی جو ہے دیکھ کے چلے جا رہے ہیں، ایک بندہ وہاں بیٹھا ہے کہ کب کھلے تاکہ ہم اس میں جائیں، کھائیں پئیں، عیش کریں۔ تو کسی نے پوچھا بھائی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا یہ ہم کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا یہاں تو لکھا ہوا ہے سنڈے کلوز۔ اس کا مطلب یہ کہ اسے انگلش نہیں آتی تھی، اگر اسے انگلش آتی تو وہ کبھی نہ بیٹھتا، اسے نہیں آ رہی ہے، وہ پورا دن بیٹھا ہے کہ اب کھلے کئے بجے کھلے گا، اور جسے معلوم ہے وہ گزر جا رہا ہے۔ تو یہ کوڈ ورڈ جو ہے ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بچے پڑھنے والے ہیں HSC یہی بتائیں گے، جاہل کیا بتائے گا؟ جو پڑھے لکھے وہی بتائیں گے۔
قرآن حروف مقطعات یاسین، الف لام میم، الف لام را، نون والقلم، ایسے ہی ایک آیت ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ بھی حروف مقطعات ہے۔ اسی حروف مقطعات، اسی ایک آیت کے ذیل میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پوری کربلا بیان کر دی ہے۔ وہ زینب جو وجود کربلا سے پہلے کربلا بیان کرے، اس کی شان کیا ہوگی، اس کا علم کتنا ہوگا۔ کربلا کے بعد اگر امام یہ کہیں کہ آپ عالم غیر معلمہ ہے تو یہ لفظ جچتا ہے، یہ سنورتا ہے۔ پوری کربلا جناب زینب نے 20 سال پہلے بتلا دی ہے۔ کیا ہونے والا ہے کربلا میں، ہوا کیا ہے۔ یہی کربلا میں شہادت ہے، یہی پیاس ہے، یہی صبر ہے، یہی یزید کا ظلم و ستم ہے، یہی ہے کربلا میں، اور کیا ہے۔ یہی اسی آیے کریمہ کی ذیل میں جناب زینب نے سب کچھ بتلایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی ذات گرامی کی شہادت کی یاد میں ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ عالم غیر معلمہ ہیں، یہ ام المصائب ہیں، یہ شریکت الحسین ہے۔ ام المصائب کا مطلب ہوتا ہے مصیبتوں کی ماں ہے۔ اتنے مصائب اس نے برداشت کیے ہیں کہ ام المصائب کہا گیا ہے۔ ہر منظر کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک عورت کے لیے مصیبتوں کو برداشت کر لینا محال ہوتا ہے، لیکن بی بی زینب نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کس طرح دیا، اور اس کے بعد ان کے مقصد کو کیسے پہنچایا ہے، ان کی خدمتوں کو کیسے بچایا ہے، کیسے کیسے مقابلے کیے ہیں، کیسے کیسے راہوں سے گزرنا پڑا ہے، کیسے امتحان دینے پڑے ہیں، لیکن مقصد امام حسین سامنے ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنا ہے اور امام کے مقصد کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ کام جناب زینب نے کیا ہے۔ مصائب میں داخل ہونے سے پہلے اتنے جملے ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں نے روضہ جناب زینب کی حفاظت کی ہے، انہوں نے آنے والی نسلوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ ام المصائب بی بی زینب ہیں، شاندار روضے ہیں، لیکن ظالمین، منافقین، دشمنان اہل بیت، ہمیشہ سے اہل بیت کو ستانے والے جناب زینب کے روضوں کو مسمار کرنا چاہتے تھے۔ نوجوانوں نے، مولا عباس کا ماتم کرنے والوں نے، مولا عباس کا پرچم اٹھانے والوں نے، غم حسین منانے والوں نے، علی اکبر کی یاد تازہ کرنے والوں نے، اون و محمد کی محبت دلوں میں رکھنے والوں نے جناب زینب و سکینہ کے روضوں کی حفاظت کی ہے۔ ہماری جان رہے نہ رہے، لیکن میری شہزادی کا روضہ سلامت رہنا چاہیے۔ جس طریقے سے کربلا کے میدان میں جناب زینب اور جناب حسین نے قربانی دے کر بتلایا، ہمارا بیٹا رہے نہ رہے، اسلام برقرار رہے، اکبر رہے نہ رہے، یہ اسلام کا پرچم بلند رہے، اسی طریقے سے جناب زینب کے چاہنے والوں نے، مولا عباس کے ماننے والوں نے جو ہے یہ وعدہ کیا، ہماری جان رہے نہ رہے، ہم رہے نہ رہے، لیکن ہمیں شہادت دے کر بی بی زینب کے روضوں کو بچانا ہے۔ اس موقع پہ میں یہی دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی نسلوں کو آباد رکھے، اللہ ان کی اولادوں کو کامیابی دے، جن کی اولادیں جو ہے شام میں کام آئیں کہ بی بی زینب کے روضوں کو بچایا، بی بی سکینہ کے روضوں کو بچایا۔ ہاں، جسے کربلا دل و دماغ میں اتر جاتی ہے تو وہ ایسے ہی عزادار ہوتا ہے۔ ارے اس زینب پہ فدا ہونے کے
کے لیے کیوں نہ نوجوان تڑپے جس زینب نے کربلا میں اتنی قربانی دی کہ اکبر کی اپنے لال اور محمد کے لاشے پہ نہ روئی، لیکن اکبر کی لاش پہ اس طرح سے گریہ کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اکبر جب شہید ہوئے تو پھوپھی خیموں سے نکل آئی، ہائے میرا اکبر۔ یہی وہ زینب ہے جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ آج نوجوانوں کے دلوں میں غم زینب ہے۔ ارے یہی زینب تھی کہ حسین کربلا کی زمین پہ ہے، شمر بے حیا جو ہے سینے پہ سوار ہے، بہن تڑپتی ہوئی خیمے سے نکلی، ارے اس مقام پہ آئی جس کو آج تلے زینبیہ کہا جاتا ہے۔ خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے، کسے پکارے، عباس شہید ہو گئے، اکبر جدا ہو گئے، زینب کی بے کسی کو سلام، اے پسر ساتھ میرا اماں جایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ حسین کے کانوں میں آواز گئی، اے زینب خیموں میں چلی جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ مولا حسین، زینب کی بے کسی نہ دیکھی گئی، زینب کا تڑپنا نہ دیکھا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد زینب کی چادریں لوٹی جا رہی ہیں، بازوؤں میں رسن باندھی جا رہی ہے، ساقے پہ سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار جہاں جہاں شیعان قرار محبان اہل بیت عزادار ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما۔ دشمنان اسلام جہاں جہاں جس شکل و صورت میں ان کو ان کے مقصد میں ناکام اور نامراد فرما۔ ہم سب کو خدمت دین کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وارث کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔